والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه فرأى أم الدرداء مبتذلة فقال ما شأنك يا أم الدرداء؟ فقالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قالت فلما جاء أبو الدرداء وقرب إليه طعاما فقال كل فإني أنا صائم أو كما قال صلى الله إلى آخر الحديث. آج ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کا مضمون ہے زندگی میں یعنی دنیا اور دین کے درمیان میں بیلنس بنانا. دین اور دنیا کے درمیان میں کیا کرنا؟ بیلنس بنانا. صحابہ سے جو غلطی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی، غلطی کہیے یا رجحان کی بات کہیے، غلطی نہ کہوں، تو وہ دین میں زیادہ لگ جاتے تھے تو ان کو دنیا میں لگانا پڑتا تھا. ان کا رجحان جو ہے وہ دین میں زیادہ ہوتا تھا، اس لیے انہیں جو ہے روزے دار کو روزہ چھڑوانا ہوتا تھا، رات کے نماز پڑھنے والوں کو سلانا ہوتا تھا، اللہ اللہ کرنے والوں کو جو ہے بازاروں میں بھی بھیجنا ہوتا تھا. آج جو تناسب ہے اور بیلنس ہے وہ اس کا الٹا ہے. اس کا کیا ہے؟ اس کا الٹا ہے کہ ہم پورے طور پر دنیا میں لگے ہوئے ہیں. اب بیلنس بنانے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ بھئی تم جماعت میں جاؤ، تم مسجد میں جاؤ، تم مدرسہ پڑھنے جاؤ، تم نماز پڑھنے جاؤ. اپنی زندگی میں کچھ ایسا بیلنس بناؤ جس سے یہ پتہ چلے کہ تم پر تمہاری دنیا کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے دین کا بھی حق ہے اور تم پر تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر سے مدینہ منورہ میں کوئی ہجرت کر کے آتا تھا، باہر سے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آتا تھا، تو ہجرت کر کے آنے کے لیے کنڈیشنز میں ایک یہ تھا کہ ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خالی مکہ نہیں چھوڑنا، مکہ اور مکے میں جو گھر ہے، جو مال دولت ہے، جو اسباب ہیں، ایوری تھنگ چھوڑ کر جو ہے وہ مدینہ آؤ. ہم عام طور پر ہجرت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم عام طور پر ہجرت کا کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا مکان، دکان، زمین، کارخانے بیچو، ہے نا، پیسہ بینک میں ڈالو اور جہاں جانا ہے وہاں پیسہ ٹرانسفر کرو اور ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے 4 اٹیچیاں بھر کر کے جو ہے امریکہ پہنچ جاؤ کہ ہم نے ہجرت کر لی. ہجرت کا یہ مطلب نہیں ہے. ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ مکے میں ہے تمہارے پاس وہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے. تو جب ظاہر ایک آدمی خالی ہاتھ پہنچا ہے تو اس کو تعاون کی، مدد کی ضرورت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مہاجر گئے ابتدائی حالات میں، ابتدائی زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا. انصار کا کیا کر دیا؟ مدینے والوں کو انصار کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی بھی مدد کی اور جو نہتے خالی ہاتھ ہجرت کر کے مکے سے یا جس ملک سے بھی وہ آئے وہاں سے ہجرت کر کے جب وہ مدینہ آئے تو انہوں نے ان کا بھی تعاون کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عویمر ہے، عویمر ابن ثابت، ان کو اور حضرت سلمان کو بھائی بھائی بنایا تھا. ان کو اور حضرت سلمان کو کیا بنایا تھا؟
بھائی بھائی، ایک ہے ماں جایا بھائی ہونا، ایک ہے دودھ شریک بھائی ہونا، ایک ہے منہ بولا بھائی ہونا، اور ایک مواخات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی۔ ایک آدمی نیا اسلام میں داخل ہوا مثال کے طور پر، یا اسلام میں بھی داخل ہوا اور ہجرت کر کے آپ کے وطن میں، آپ کے شہر میں آ گئے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کو اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا حصہ بنانا ہوگا۔ چنانچہ جو لوگ کسی سماج کا حصہ بنے، بعد میں ان کو اسی برادری کا نام بھی مل گیا، بعد میں ان کو کیا مل گیا؟ اسی برادری کا، اسی خاندان کا نام مل گیا۔ ہاں، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے بہت بڑی خوبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تاکہ نیا آنے والا تمہارے بیچ میں کیا ہو جائے؟ روپے پیسے سے بھی سیٹل ہو جائے، ہے نا، سماج کے اعتبار سے بھی کیا ہو جائے؟ سیٹل ہو جائے۔ اسے پتہ ہو کہ میرے بیٹوں کا نکاح ہو جائے گا، میری بچیاں جو ہے وہ اسلامی معاشرے میں اور مسلمان لوگوں میں کیا ہو جائیں گی؟ بھی آ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہے 20 سال تک بھی یہ کہتے رہیں گے کہ جی یہ تو نیا مسلمان ہے، پتہ نہیں ان کے خاندان کی لڑکی ہم کیسے لائیں اور ان کے لڑکوں کو اپنی لڑکیاں کیسے دیں۔ ایک بڑی مصیبت ہے جو نئے آنے والے آدمی کو کیا کرنی پڑتی ہے؟ فیس کرنی پڑتی ہے۔ پہلے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرابلم کو ختم فرما دیا اور ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ یہ نہیں کہا حضور نے کہ تم ان کو اپنی زمین دے دو، اپنا مکان دے دو، لیکن تم ان کو تعاون کرو، تم ان کی ہیلپ کرو، تم ان کو اپنے بھائی کی طرح سے رکھو تاکہ دھیرے دھیرے یہ کیا ہو جائیں؟ سیٹل ہو جائیں۔ چنانچہ پھر وہ مثالیں بھی ملتی ہیں جن میں لوگوں نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہو، چلو میرے گھر، میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک تم لے لو ایک میں لے لوں گا، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں، اپنی میرے پاس جو پراپرٹی ہے اس کو ہم کیا کر لیں گے؟ آدھی آدھی کر لیں گے۔ تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ آئے ہو، وہ مسلمان نہیں ہوئی اس لیے، چلو ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، کچھ نہیں ہے، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کی عدت گزر جائے گی، تم نکاح کر لینا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ بولے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارگی کروائی تھی اس کے اعتبار سے وہ بھائی تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ ایک دن حضرت ابو درداء کے گھر مہمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، ان کے گھر جا کر مہمان بنے، تو کیا دیکھا کہ ام درداء جو ہیں، ان کی گھر والی جو ہے وہ بالکل پرانے اور معمولی کپڑوں میں گھر میں موجود تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ام درداء یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو کہنے لگی کہ کیا کروں، آپ کے بھائی کو دنیا اور دنیا کی چیزوں میں کوئی رغبت نہیں ہے، آپ کے بھائی کو دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں کچھ بھی رغبت نہیں ہے۔ جواب سمجھے؟ اور جواب سمجھ میں آیا؟ جواب سمجھ میں آیا؟ جواب یہ ہے کہ بھائی ان کو مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں بیوی ہوں ان کی، لیکن ان کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ لگاؤ کیوں نہیں ہے؟ کوئی جھگڑا تھا؟ نہیں، جھگڑا کچھ نہیں تھا، جھگڑا کچھ نہیں تھا، پسند نہیں کرتے تھے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ آگے پتہ چلے گا کیا تھا۔ پھر وقت گزرا، کھانے کا وقت آیا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لگایا گیا، تو کہا کہ لوگ کھا لو بھائی، کھانا کھا لو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں تو روزے دار ہوں۔ تم کیا کرو گے؟ تو میں تو روزے سے ہوں۔ تو فرمایا تم روزے سے ہو اور میں تمہارے گھر میں کھانا کھاؤں گا، روزہ افطار کرو ورنہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نفل روزہ تھا، روزہ افطار کرو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو بھائی کو کیا کروایا؟ روزہ افطار کروایا،
اور پھر ساتھ میں کھانا کھایا۔ تو حضرت کیا کر رہے تھے؟ روزے پہ روزہ مستقل روزہ رکھ رہے تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر شام ہوئی، چارپائی لگا دی مہمان کے لیے، لو جی سو جاؤ۔ بھئی تمہاری چارپائی کہاں ہے؟ کہ میں تو نماز پڑھوں گا، میں تو کیا کروں گا؟ میں تو نماز پڑھوں گا۔ کہ ادھر آؤ، یہاں چارپائی لگاؤ، سو جاؤ ادھر میرے پاس۔ تو حضرت ابو درداء کو کیا کیا؟ اپنے پاس چارپائی لگوائی اور انہیں سلا دیا، سو جاؤ۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پھر وہ اٹھے اور اٹھ کر واپس وضو کرنے لگے۔ حضرت سلمان نے فرمایا سو جاؤ اور آرام کر لو۔ پھر دوبارہ سلا دیا۔ پھر اخیر شب میں خود بھی اٹھے اور انہیں کہا کہ اب پڑھو نماز، اب کیا کرو؟ اب نماز پڑھو، اب اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ خود بھی جو اٹھے، نماز پڑھی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نماز پڑھنے کو کہا۔ تو ایک دن گویا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارا، اور گزارنے میں ان کو کیا کیا؟ کیا دیکھ کر آئے گھر میں کیا دیکھ کر آئے؟ کہ ان کا میاں بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے نا، اور کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں مسلسل، رات بھر نماز نفلیں پڑھتے ہیں، ہے نا، سوتے بھی نہیں ہیں، اور بیوی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تو کھانا بند، سونا بند، بیوی بچوں سے تعلقات جو ہے وہ کیا ہیں؟ دین کی وجہ سے نماز کی وجہ سے جو ہے وہ گویا ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو دونوں حضور کی خدمت میں گئے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی گھر آئے تھے اور میرا روزہ افطار کروا دیا، میں روزے سے تھا، مجھے روزہ توڑوایا، اور رات کو نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ بھائی آئے تھے آج تو روزہ بھی توڑوا دیا میرا، رات کو نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جی کیا خبر ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حال ہے، حضرت کو نہ بیوی کا خیال ہے، نہ اپنے جسم کے آرام کا خیال ہے، اور نہ کھانے پینے کا پتہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اے ابو درداء، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے رب کا، اللہ کا، خالق اور مالک کا بھی حق ہے، اور تم پر تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ ان لأہلک علیک حقا، ان لأہلک علیک حقا، تجھ پر تیرے اہل کا بھی حق ہے۔ وَلِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے، تجھ پر تیرے رب کا بھی حق ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے ٹھیک کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سلمان نے کیا کیا؟ ٹھیک کیا۔ اب یہ حدیث سنانے سے میرا مقصد جو ہے وہ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اس دنیاوی زندگی کو بیلنس بنانا ہے۔ ہم دنیا میں اتنے لگے کہ فرض نماز کا بھی وقت نہیں رہا، فرض نماز کا بھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ذکر کرنے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا۔ اور بعضے وہ ہیں کہ جو اپنی دنیا میں ایسے لگے ہیں کہ کھانے پینے کا بھی خیال نہیں، وقت بے وقت کھاتے ہیں، خود بھی وقت بے وقت سوتے ہیں، اور اسی میں بیوی بچوں کا حق بھی ضائع کرتے ہیں۔ اسی میں کیا کرتے ہیں؟ بیوی بچوں کا حق بھی ضائع کرتے ہیں۔ تو دنیا کی وجہ سے اگر آپ دنیا میں اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، چیزوں میں اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے جسم کا خیال نہیں ہے،
آپ کو اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں ہے، اور آپ کو اپنے رب اور خالق و مالک کا بھی خیال نہیں ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا، میں بہت بزی آدمی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ آئی ایم اے بزی مین، میں بہت بزی آدمی ہوں۔ تو یہاں تو کوئی فقیر بھی اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں فالتو ہوں، یہاں تو بھیک مانگنے والا بھی اپنے آپ کو ایسا نہیں کہتا کہ میں آرام سے ہوں، فری ہوں۔ آپ 2-4 منٹ کھڑا رکھو اپنی دکان پر فقیر کو، محتاج کو، تو وہ کہے گا سیٹھ جو دینا ہے دے دو، مجھے آگے جانا ہے، سیٹھ جو دینا ہے دے دو، مجھے آگے جانا ہے، میرا راؤنڈ پورا کرنا ہے مجھے۔ کیا میرا راؤنڈ جو ہے نا، ہر دن کا ایک راؤنڈ ہوتا ہے۔ وہ سبزی والے ہوتے ہیں نا، تو ہر روز ایک ہی محلے میں سبزی نہیں بیچتے، ہر روز ایک ہی جگہ پھیری نہیں لگاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے پھیری کے ساتھوں ساتھ دن بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اتنی رفتار سے چلتے ہیں کہ اس رفتار سے اپنا جو چکر ہے نا دن بھر کا، وہ پورا ہو جاتا ہے ان کا۔ تو ایسے ہی اس نے اپنا چکر باندھ رکھا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ایک آدمی کے پاس بات کرنے میں اور اس سے کچھ لینے میں، وہ کچھ دے گا، اس میں مجھے جو ہے 3 سے 5 منٹ لگیں گی، اور مجھے 5 گھنٹے گھومنا ہے یا 8 گھنٹے گھومنا ہے، تو 8 گھنٹے گھومنے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے گھومنے کے لیے اس کو دن بھر میں کتنے آدمی چاہیے؟ 300 آدمیوں سے ملاقات کرنی ہے۔ ہر آدمی ایوریج 5 روپے دے گا، 3000 روپے، 1500 روپے اس کا کیا ہو جانے والا ہے؟ تو 1500 روپے کی دہاڑی کے لیے وہ گھوم رہا ہے، اور آپ 5 روپے دینے کے لیے 10 منٹ لگاؤ گے، تو ظاہر ہے اس کو کیا ہوگا کہ سیٹھ جو دینا ہے دے دو، مجھے آگے بھی جانا ہے، میں بزی ہوں۔ تو ہم نے اپنی دنیا کو اتنی زیادہ ترجیح دی، اتنی زیادہ ترجیح دی کہ ہم کیا کہنے لگے کہ میرے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میرے پاس کھانے کا وقت نہیں ہے، کھانے کا وقت نہیں مل سکتا، سونے کا بھی وقت نہیں ہے۔ نوٹ چھاپنے کی ایسی مشین بنا لیا ہے اپنے آپ کو انسان نے کہ اس کے پاس اس کے جسم کے آرام کے لیے، علاج کرنے کے لیے، دوا لینے کے لیے، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے، بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ان لأہلک علیک حقا، تجھ پر تیرے اہل و عیال کا کیا ہے؟ حق ہے۔ ان کی طرف متوجہ ہو، ان سے بات چیت کرو، ان کو پورتا وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو، ان کے ساتھ بیٹھو، اور دوستانہ انداز میں ان کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کرو، تاکہ وہ آپ سے بات چیت کر سکیں، آپ کے ساتھ ہنس سکیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ دل لگی کر سکیں، ہے نا۔ کبھی کوئی چٹکلا، کوئی جوک جو ہے وہ باپ کے ساتھ بیٹا شیئر کر سکے۔ آپ پوچھو کسی بیٹے کو کبھی باپ کے ساتھ جوک کیا ہے؟ ابا کے ساتھ کبھی کوئی جوک سنایا ابا کو؟ آپ 100 نوجوانوں کو پوچھ لو، آپ کو میں نہیں سمجھتا کہ ایک بھی ان میں ایسا ملے گا جو کہے گا کہ میں نے آج ابا کو ہنسایا، یا ان کو کوئی جوک سنایا، ان کے سامنے ہنسنے کی یا دل لگی کی کوئی بات کی۔ اچھا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا ان کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، انہیں ہنساتے ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ جو ہے معاملہ کرتے ہیں، دوستانہ رویہ ان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں؟ دیکھو، بہت سوچنے کی بات ہے۔ حضرت سلمان بے شک حضرت ابو درداء کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے بھائی ہیں، جیسے ہی گھر میں گئے، گھر میں ایک ایب نارمل چیز ہو رہی تھی، اس کو فوراً کیا کر لیا؟ آپ تھوڑا بٹوین دا لائنز پڑھیے حدیث کو، کہ جیسے ہی گھر میں تشریف لے گئے،
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج پڑھ لیا انہوں نے کہ آپ اپنے بیٹا بہو کے درمیان کیا چل رہا ہے کبھی پڑھ پاتے ہیں آپ کی بیٹی اور داماد کے درمیان کیا چل رہا ہے کیا آپ کبھی پڑھ پاتے ہیں؟ آپ کے بھائی بھابھی ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے کبھی آپ پڑھ پاتے ہیں اس کو یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے فیملی سے، خاندان سے، فیملی سے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، ہمیں کوئی فرصت یعنی کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے درمیان کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے بھانپنے کی کوشش کریں، اس کو سونگھیں ہم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کر لیا، فوراً گھر میں گئے اور جاتے ہی انہیں یہ احساس ہو گیا کہ گھر کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مدبر اور عرب کے عقل مند لوگوں میں ان کا شمار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر کے گورنر رہے ہیں، آج کا جو ایجپٹ ہے وہاں کے وہ گورنر رہے۔ اپنے بیٹے کی شادی کی اور شادی کرنے کے 2-3 دن بعد بہو سے پوچھا کہ بیٹا عبداللہ کو کیسا پایا؟ کیا پوچھا؟ میرے بیٹے عبداللہ کو کیسا پایا؟ کہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ، بڑے نمازی ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں رات پر۔ سمجھ آئیے؟ بہت اچھے ہیں آپ کے بیٹے، ماشاءاللہ، نماز پڑھتے ہیں، پوری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، خوب ذکر کرتے ہیں، خوب تلاوت کرتے ہیں۔ اب باپ نے سوچا کیا کروں، خود سمجھاؤں بیٹے کو۔ لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور سے بتایا کہ حضور بیٹے کی شادی تو کر دی ہے لیکن معاملہ ایسا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو سمجھایا اور سمجھا کر بتایا کہ بیٹا تم نے نکاح کیا ہے، تمہارے ذمے تمہارے اللہ کا بھی حق ہے اور تمہارے ذمے تمہاری اس بیوی کا، دلہن کا جو تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے اس کا بھی حق ہے، اس کی بھی دلجوئی کرو، اس کے بھی ساتھ وقت گزارو، اس کے ساتھ بھی اٹھو بیٹھو، اس کے ساتھ بھی ہنسو بولو۔ ہم نے اتنے ٹینشن پال رکھے ہیں کہ نہ نماز کی فرصت ہے اور نہ بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کا ہمارے پاس وقت ہے۔ گھر میں آ بھی جاتے ہیں تو یہ پنڈا نہیں چھوڑتا، گھر میں آ بھی گئے تو کھاتے اٹھتے بیٹھتے، کھا رہے ہیں تو یہ ہاتھ میں ہے، سو رہے ہیں تو یہ ہاتھ میں ہے، بیٹھے ہیں تو یہ جناب ہاتھ میں ہے۔ موبائل کیا ہو گیا؟ بیوی کی ایک دوسری سوکن ہو گئی۔ موبائل کیا ہو گیا؟ بیوی کی ایک دوسری کیا ہو گئی؟ سوکن ہو گئی۔ کھا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں اور یہ ہاتھ میں ہے، اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ بیچاری بیوی دیکھ کر رحم آتا ہے اسے کہ کیا ہو گیا ان کو، نہ کھانے کا پتہ ہے ان کو، نہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ اور اگر ذرا سا جو ہے زیادہ کہہ دے بیوی، کچھ زیادہ بول دے، بھائی ہمارا دھیان رکھو، ہمارے ساتھ بات چیت کرو، بھائی ٹینشن مت کر، دماغ خراب مت کر، میرا ویسے ہی دماغ خراب ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا دماغ خراب مت کر، میرا ویسے ہی دماغ خراب ہو رہا ہے۔ کاروبار کے جھگڑے ہم لے کر کہاں جاتے ہیں؟ گھروں پر جاتے ہیں، اور بیوی بچوں پر وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے؟ گھر کا جھگڑا نوکروں پہ اترتا ہے اور نوکروں کی مصیبت جو ہے وہ کہاں اترتی ہے؟ گھر پہ آ کے اترتی ہے۔ تو توازن نہیں بنائیں گے زندگی میں تو یہی ہوگا۔ دکان جاتے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جناب بیوی سے جھگڑ کر آئے ہیں، ناشتہ نہیں کیا ہے آج، پریشان ہیں۔ اور جب دکان سے گھر جاؤ گے تو بیوی بھی سمجھ جائے گی کہ دکان میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، پیسہ نہیں آیا ہے، مال نہیں گیا ہے، کچھ ادھر ادھر سننے کو ملی ہے، تو اسی کا خمیازہ جو ہے گھر والے بھگت رہے ہیں۔
بہت کم ریئر ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر جائیں ہے نا اور بیوی آپ کے پاس آئے، آپ سے بات چیت کرے، بیٹھے، آج میں نے کھانا نہیں پکایا ہے، کیا کہہ رہی ہے اگر آج میں نے کھانا نہیں پکایا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تھوڑا آج تو جو ہے کچھ دیکھو ادھر ادھر چلا جائے. اور کبھی کبھی مہینوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں جو ہے تمہارے لیے ارینج کرتا ہوں، کھانا منگواتا ہوں، بولو کیا کھانا ہے. تو وہ جو خوشی والی بات ہوتی ہے وہ کبھی ریئر آدمی کو نظر آ جاتی ہے. تو میرے بزرگ اور بھائیوں، اگر زندگی میں تناسب نہ رہا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے جسم کے ایک حصے پر آپ زیادہ بوجھ ڈال دو اور جسم کے دوسرے حصے کو کیا کر دو، آپ کم وزن والا رکھو. کیا ہوگا؟ جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ لڑک جائے گا اور جسم کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کے لڑکنے سے کمزور ہو جائے گا. تو ہمیں اپنی زندگی کے درمیان ہے نا، صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کا معاملہ جو ہے وہ دنیا سے ہمارے سے الٹ تھا. وہ دین میں زیادہ مشغول تھے، اس لیے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی انہیں خیر خبر نہیں تھی. ہم دنیا میں اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ ہم نے اپنے رب کا حق ضائع کیا. تو آپ طے کرو، ہم طے کریں اپنی زندگی میں کہ کاروبار اتنی دیر کریں گے، اتنے وقت کریں گے، نمازوں کے اوقات کو ہے نا کاروبار سے بالکل الگ رکھیں گے، ہے نا نمازوں کے اوقات میں کاروبار کو جو ہے چھوڑ دیں گے، بند کر دیں گے، ہے نا. گاہک کو کہیں گے ابھی نماز کا وقت ہوا ہے، ابھی کھانے کا وقت ہو گیا ہمارا، وقت پر کھائیے. آپ کیا کیجئے؟ وقت پر کھائیے، وقت پر نماز پڑھیے اور وقت پر دکان بند کر دیجیے، وقت پر دکان بند کر دیجیے. کیا سوچتا ہے آدمی کہ میری دکان تو رات کو 12 بجے بند ہوتی ہے ایسے لوگ کہ جن کی دکانیں کب بند ہوتی ہیں؟ رات کو 12 بجے 11 بجے. کیوں کہ صاحب ہمارے تو گاہک ہی رات کو 10 بجے آتے ہیں، 11 بجے آتے ہیں، 12 بجے آتے ہیں. تو 12 بجے آپ دکان بند کرتے ہیں، پھر گھر جا کر کھانا کھاتے ہیں، پھر تھوڑا سستاتے ہیں، ہے نا، پھر بیوی کی سوکن کو تھوڑا سا وقت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سوتے ہیں. تو بتاتے ہیں لوگ کہ میں 2 بجے سوتا ہوں، میں رات کو 3 بجے سوتا ہوں. اب 2 بجے اور 3 بجے سونے والا اس کی فجر ہو سکتی ہے کبھی؟ اس کی فجر نہیں ہوگی، اس کی فجر کی نماز ضائع ہوگی. پھر وہ صبح میں 9-10 بجے اٹھے گا، ہے نا. پھر اسی اعتبار سے اس کے پورے اس کی دکان کے تابع ہو جاتا ہے اس کا گھر. آپ ہر آدمی کے گھر کو دیکھو تو اس کے کاروبار کے اور دکان کے تابع ہے کہ کب اس کا ناشتہ ہوتا ہے، کب اس کا دوپہر کا کھانا ہوتا ہے اور کب اس کا رات کا کھانا ہوتا ہے. جیسا کاروبار، جیسے مرد کی مشغولی، ویسے گھر والے تناتے جاتے ہیں. گھر میں بزرگ لوگ ہیں جن کو مغرب بعد کھانا چاہیے لیکن بیچارے کو رات کو 11 بجے کھانا ملتا ہے، کیونکہ بیٹا 10 بجے آتا ہے، پھر 11 بجے کھانا ہوتا ہے. تو یہ حدیث جو ہے سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا پیدا کریں؟ توازن پیدا کریں. اللہ اور اپنے فیملی اور کاروبار، اللہ کے، فیملی کے، کاروبار کے اور اپنی جان کے، اپنی ذات کے، اپنی جان کے درمیان میں اوقات کو بانٹیں اور اوقات کو بانٹ کر ہر ایک کو اس کا حق اور اس کا وقت دیں. تو انشاءاللہ دنیا بھی بھلی ہوگی، کاروبار بھی صحیح ہوگا اور آپ کو آپ کے وقت کی، آپ کے مقدر کی، آپ کو آپ کے وقت کی مناسب روزی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور اگر روزی میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو جہاں جہاں کمیاں ہو رہی تھی وہاں کیا ہو جائے گا؟ سدھار ہو جائے گا نا. فیملی میں سدھار ہو جائے گا، بیوی بچوں میں سدھار ہو جائے گا. آپ کے بچے جو بگڑ رہے ہیں آپ کی ساتھ نہ بیٹھنے کی وجہ سے، آپ کے دوستی نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی زندگی میں جو تباہیاں اور بربادیاں آ رہی ہیں، جو بگاڑ آ رہا ہے، آپ کی فیملی، آپ کے بیوی بچے اس سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے. اور یہ بڑا سرمایہ ہے.
فیملی کو وقت دینا اور ان کو سنبھالنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کے درمیان میں اچھا وقت گزارنا. فیملی کے درمیان جو وقت گزارا جاتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوں میں اپنی فیملی کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ بولو، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل، کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں میں اپنی فیملی کے ساتھ. اپنا قیمتی وقت میں اپنی فیملی کو دیتا ہوں. ہم تو اپنا اترا پاترا باسی وقت بھی نہیں دے رہے فیملی کو. حالانکہ کیا ہونا چاہیے؟ فیملی کو اپنا قیمتی وقت دینا چاہیے. اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کو سوچیں. بیٹھ کر سوچنے کی چیز ہے، پورے گھر کے نظام کو درست کرنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی، غور کرنے کی اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. مرضی سے نہیں کریں گے نا تو پھر ایسے بھی اللہ کروا دیتے ہیں کہ شام کو 7 بجے دکان بند ہے نا. آپ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تو پھر اللہ پاک کروا دیتے ہیں کہ شام کو 7 بجے بند.